پروردگار اپنے بندوں کو پکارتا ہے. اب کوئی کہتے ہیں کہ شب قدر یا شب برات کے برابر اور بھی رات ہے، تو میں کہوں گا اس کے ذہن و فکر کا شروع ڈھیلا ہو گیا ہے. اسے کہیں اور نہیں لے جانا پڑے گا، آگرہ کے پاگل خانے میں لے جانا پڑے گا. تو مجھے کہنے دیا جائے جب رات رات کے برابر نہ ہو سکی تو ذات ذات کے برابر. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جوری والکرم والی صلاۃ سبق وتدوم بزمان الملک الحی القیوم. پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری نعمتوں کا مالک بنا دیا، مالک جنت بنا دیا. ہمارے ناظم نقیب ہندوستان حضرت علامہ سید قیصر ثالث فردوسی یہ اپنے آپ کو جنتی بھی لکھ سکتے تھے. فردوس کا معنی جنت بہشتی بھی لکھ سکتے تھے، لیکن تھوڑا انہوں نے گاڑا لفظ استعمال کیا کہ کہیں کسی کو اعتراض نہ ہو جائے. ابھی مرے بھی نہیں اور جنتی لکھنے لگے. میں کہہ دینا چاہتا ہوں یہ محبوب کی امت ہے، محبوب کی امت ہے، یہ زندہ ہے تب بھی جنتی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ جنتی ہے. یا رسول اللہ حضرت زندہ باد. اور اس امت کی عظمت کو پہچانو. حضرت عیسیٰ علیہ التسلیم نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، الہی مجھے اپنے پیارے پیارے محبوب کی امت میں شامل فرما دے. اپنے پیارے محبوب کی امت میں شامل فرما دے. یہ اتنا جلیل القدر پیغمبر اور میرے نبی کے غلاموں میں داخل ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. پروردگار عالم مجھے اپنے محبوب کی امت میں شامل کروا دے. اتنا معلوم تو ہوگا ہی سب کو کہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی. میں کرام کی توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا ان کی مقبول ہوئی، اسی لیے تو ظاہری حیاتی میں آسمان پر اٹھا لیے. اسی لیے تو ظاہری حیات میں اٹھا لیے گئے. قیامت آنے سے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے. پہلے آئے تھے نبی ہو کر، اب آئیں گے نبی کا امتی ہو کر. سبحان اللہ. پہلے آئے تھے نبی ہو کر، اب قیامت سے پہلے آئیں گے میرے نبی کا امتی ہو کر. اب ایک بات اور بھی بڑا میں باریک انداز میں کہہ دینا چاہتا ہوں. ان گنہگاروں میں غلاموں میں ایک نبی شریک ہو رہا ہے، ایک پیغمبر شریک ہو رہا ہے، ایک ریفارمر شریک ہو رہا ہے، ایک اللہ کا مقدس نبی شریک ہو رہا ہے. اب یہ بتائیے ادھر ہمارے نبی امام الانبیاء اور ایک نبی ان گنہگاروں میں شریک ہو رہا ہے. رب کی مشیت کو کیا کہیں گے؟ ایک نبی گنہگاروں کی جماعت میں رہے اور یہ گنہگار کیسے جہنم میں چلے گا؟ ایک نبی شفاعت کرے اور ایک نبی جماعت میں رہے تو یہ گنہگار جہنم میں کیسے جائے؟ یہ سب ذرائع بنایا پروردگار عالم نے اس لیے کہ فقط ان کی اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. دنیا میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آخرت میں دیکھ لینا، آخرت میں دیکھ لینا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کل میدان قیامت میں میدان محشر میں آپ سے کہاں ملاقات ہوگی، آپ کی زیارت کہاں ہوگی؟
تو اللہ کے رسول نے 3 جگہوں کی نشاندہی فرما دی تھی، یا تو پلسرات سے دیکھ لینا، یا میزان عمل پر دیکھ لینا، یا حوض کوثر پر دیکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ انہیں 3 مقامات پر میں رہوں گا، انہیں 3 جگہوں پر میں آؤں گا، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ توجہ سے سنیے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث شریف میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ کل میدان قیامت میں ایک گنہگار کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے والے بھی توجہ سے سن لیں کہ کل اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، فرشتے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے، نبی مختار مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائیں گے، اور فرشتوں سے ارشاد فرمائے گے، فرشتوں میرے اس غلام کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، کیا اس کے نامہ اعمال کو دیکھ لیا گیا، تول لیا گیا؟ فرشتے کہیں گے، ہاں یا رسول اللہ تول لیا گیا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اس گنہگار کے نامہ اعمال کو میرے سامنے تولا جائے، میرے سامنے تولا جائے۔ کس کی مجال؟ جو نبی کی بات ٹالے، جب جبریل سید الملائکہ نہ ٹال سکے، اور سید الملائکہ کا بھی مقام یہ ہے، سدرۃ المنتہا میرے نبی کا مقام یہ ہے، سدرۃ المنتہا جبریل امین کا مقام وہیں سے ختم ہے، جہاں سے حضرت جبریل کا مقام ختم ہے وہاں سے میرے نبی کے مقام کی ابتدا۔ جب وہ نہ ٹال سکے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں 24,000 مرتبہ کم و بیش حاضر ہوئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہی رہا کرتے۔ ایک موقع کی بات آ گئی، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ 24,000 مرتبہ سید الملائکہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سدرۃ المنتہا سے آئیں اور جائیں، کتنی لمبی مسافت ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 24,000 مرتبہ ایک بڑی لمبی اور کثیر تعداد ہو جاتی ہے۔ غلام ہو کر کے وہ بار بار زمین پر آئے، آسمان پر جائے، اور ایک مرتبہ ساری کائنات کا ایمان معراج میں چلا جائے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان لوگوں کے۔ امام الانبیاء معراج میں چلے گئے، جو ساری کائنات کا آقا مولا ہے، تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبریل 24,000 مرتبہ آئے گئے لیکن کوئی اعتراض نہیں، امام الانبیاء ایک مرتبہ چلے گئے، اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا بھی تعجب میں، وہ بندہ بھی تعجب میں، سب بیک زبان عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ بظاہر ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ کتنا وزنی ہو گیا، یہ کتنا وزندار ہو گیا، یہ کتنا گرو ہو گیا کہ عمل کا پلہ بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غیب کی خبر رکھنے والا پیغمبر، میں جانتا تھا کہ اس کے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جا سکے، البتہ ایک مرتبہ اس نے محبت سے میری بارگاہ میں درود پاک لکھ دیا تھا، اسی کاغذ کے ٹکڑے پر میں نے اس کو حفاظت سے رکھ لیا تھا کہ کل یہ جہنم میں جانے لگے گا تو یہی کاغذ کا ٹکڑا جہنم میں جانے سے بچا لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، محبوب دو عالم کانفرنس زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد۔ سبحان اللہ، جانے محبوبیت لوگ کیا جانے، صفت پوچھو محمد سے خدا کی، صفت پوچھو محمد سے خدا کی، اور خدا سے پوچھئے شان محمد۔ قرآن پاک یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی عظمت و بلندی درجات کی سند ہے۔
سند ہے دنیا کے مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں سرکار نے نہ پڑھا نہ لکھا، لیکن شان یہ ہے حضرت جبریل کا نزول ہو رہا ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الف، سرکار ارشاد فرماتے ہیں الف تو، جبریل فرماتے ہیں لام، سرکار ارشاد فرماتے ہیں الف تو، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میم، سرکار ارشاد فرماتے ہیں الف تو، حضرت جبریل لانے والے وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو جبریل کو استاد مانتے ہیں نبی کا؟ جبریل تو سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ تو محبوب و محب کا معاملہ۔ کیوں دنیا کے لوگ کسی اسکول یا کالج میں 10 سال 15 سال خاک کھانتے ہیں، ورق گردانی کرتے ہیں تو عالم بنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت عالم ہی نہیں، عالم ما کانا وما یکون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا کے لوگ جو پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے حد درجہ، اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ سب تو حضرت ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کا عشق صادق اعلیٰ حضرت ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کو حضرت ہی نہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، بریلی کے تاجدار کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، جو ان کی بارگاہ سے قریب ہو گیا ویسے کرنے کی شان دیکھو۔ ایک تابعی ہیں، ان کو یہ شرف و عزت حاصل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ سے وصیت فرمائی کہ میرا خرقہ مبارکہ ویسے قرنی کو لے جا کر کے دینا، اور اس کے بعد میرے گنہگار امت کے لیے دعائیں مغفرت۔ کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام نے اور بھی کسی سے کہا ہو میرے گنہگار امت کے لیے دعا کرنا۔ اب ایسے کرنے کی یہ شان ہے، اس لیے کہ اس کو محبت رسول میں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، جب فنا کر دیا تو انہیں یہ عظمت مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام اتنے عظمت والے، لیکن ہم لوگ تو کبھی زیارت نہیں کر پاتے، کبھی دیدار نہیں ہو پاتا۔ اہل دل کو اہل نظر کو تو دیدار ہوتا ہی۔ تو سنو، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پکارا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، مرو تو مصطفیٰ کی محبت میں، محبوب کی محبت میں، مرو تو قبر میں جاتے ہی دیدار ہو جائے۔ محبوب کی محبت میں مرو تو قبر میں جاتے ہی ان کا دیدار، اور نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں رب کا دیدار۔ سب دیدار ہی دیدار تو ہے، مومن بن کے جیو، قبر میں جاؤ گے نبی کا دیدار، میدان محشر میں پروردگار کا دیدار۔ یہ بہت اچھا نام رکھا ہمارے حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب نے، محبوب دو عالم کام سرل۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ میرا نبی ساری کائنات کا پیغمبر ہی نہیں، رب کا محبوب بھی ہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ادھورے بن میں ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی موقع ہوگا، اس لیے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ابھی خطبہ اور شورا کی لمبی جماعت ہے، میں تو کئی بار اس کالونی میں آ چکا ہوں، اور بہت ہمارے محبت والے سب یہاں ہیں۔ یہ محبت اگر قائم و دائم رہی تو بار بار آتا رہوں گا، آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا، کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے یہ کوئی داستان نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع محبت کے ساتھ جھوم کر کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے حضرات ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔
کہ لگی رہے گی لگن تو ایک دن نبی کے در پہ قیام ہوگا. لگی رہے گی لگن تو ایک دن نبی کے در پہ قیام ہوگا. نبی کے در پہ قیام ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں آقا کے روضے کی زیارت کر لوں. اگر ایسا ہے تمنا رکھتے ہیں تو محبت کے ساتھ جھوم کر بول دیجیے سبحان اللہ. لگی رہے گی لگن تو ایک دن نبی کے در پہ قیام ہوگا. نبی کے در پہ قیام ہوگا. اور ادھر نبی کا اشارہ ہوگا. ادھر نبی کا اشارہ ہوگا. ادھر سے حاضر ہونا میں مائک والے سے کہہ رہا ہوں بھیا دل کھول کر تھوڑی آواز کھول دیں. یوں کو کھول دے بھیا. رکنے سے یہ رک سکے گا نہ بند کرنے سے بند ہوگا. نہ رکنے سے یہ رک سکے گا نہ بند کرنے سے بند ہوگا. جہاں بھی اہل رضا رہیں گے جہاں بھی اہل رضا رہیں گے وہاں درود و سلام ہوگا. مسئلہ کیا حضرت ہماری بریلی نعرے تکبیر ہمارے بریلی کے سرکار. اور حضرات خاص کر اس شعر میں پہنچاؤں گا. بعد ہے اعلیٰ حضرت میں یہ شعر پہنچا رہا ہوں آپ حضرات سے. ایک مرتبہ سارا مجمع اعلیٰ حضرت کے نام پر بھول کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور علماء اس چیز کی توجہ درکار ہے کہ کسے خبر تھی کہ اعلیٰ حضرت سارا حق کا نظام ہو. کسے خبر تھی کہ اعلیٰ حضرت سارا حق کا نظام ہوگا. سارا حق کا نظام ہوگا. اور بریلی مرکز بنے گا اپنے امام ہو. سبحان اللہ. تمہارا ارشاد ہو. سبحان اللہ. تمہارا ارشاد ہو.
میرا مقدر جنہوں نے محبوب میرا داور ہے نعت گوئی میرا مقدر جنہوں نے محبوب میرا داور ہے نعت گوئی میرا مقدر جنہوں نے محبوب میرا داور اور بریلی ہے میری پہلی منزل مدینہ میرا مقام ایک حضرت اگر قیامت میں